ایک بار سکندر بادشاہ نے سلطان دارا ابن داراب کے پاس اپنا قاصد کچھ پیغام کے ساتھ بھیجا۔ قاصد نے واپس آ کر جب سلطان کا جواب پیش کیا تو سکندر کو جواب کے ایک لفظ میں کچھ شک ہوا، مگر قاصد بولا کہ اس نے یہ لفظ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ سکندر نے بیان ہی وہ پورا جواب لکھا اور تصدیق کے لیے سلطان دارا کے پاس بھیج دیا۔ سلطان نے جب اسے پڑھا تو اس نے چھری منگوائی اور خط میں سے اس لفظ کو کاٹ کر واپس کر دیا، اور ایک علیحدہ خط میں لکھا کہ بادشاہ کی حسن نیت، صحت طبع اور قوت فکر و تدبر بادشاہ کی رہنمائی کرتی ہے، جس سے بادشاہ امانت دار قاصد کے قول کی صحت و صداقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ فی الحال میں آپ کے قاصد کی زبان تو نہیں کاٹ سکتا، البتہ وہ لفظ کاٹ دیتا ہوں جو طلب تصدیق کا باعث بنا، کیونکہ میں نے وہ لفظ نہیں کہا ہے۔ سکندر نے قاصد کو طلب کیا اور اس سے دریافت کیا کہ آخر تو نے سلطان کی طرف سے اس لفظ کو کیوں گڑھا؟ بولا اس نے میری خاطرداری میں کوتاہی کی اور مجھے خوش نہیں کیا۔ سکندر نے کہا کمبخت، ہم نے تجھے اپنے کام سے بھیجا تھا یا تیرے کام سے؟ پھر حکم دیا کہ گدی سے اس کی زبان کھینچ کر کاٹ دی جائے۔ مورخین کا قول ہے کہ بادشاہوں کے طور و طریق اور ان کی روش کو سب سے پہلے یزدگرد نے تبدیل کیا۔ ایک دن اس کے دروازے پر انتہائی حسین و جمیل گھوڑا آیا، اتنا حسین و جمیل کہ اس سے پہلے ویسا حسین و جمیل گھوڑا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سپاہیوں نے اسے روکنے کی ہر چند کوشش کی مگر نہیں روک سکے، اور وہ ایوان حکومت میں داخل ہو کر یزدگرد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یزدگرد بولا کہ یہ گھوڑا تحفہ ہے جسے اللہ نے خاص میرے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اور پیٹھ سہلانے لگا۔ گھوڑا بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس نے زین ڈالی، اس کے بند باندھے اور رسی سے باندھ دیا۔ پھر سرین کی طرف آیا تاکہ دم کے نیچے رسی ڈالے، لیکن جیسے ہی پیچھے آیا گھوڑے نے اتنی زوردار لات اس کے سینے پر ماری کہ یزدگرد وہی لقمہ اجل بن گیا اور گھوڑا غائب۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہم لوگوں کو یزدگرد کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلانے اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے لیے حمد ہے اور اسی کے لیے ثنا ہے۔